السلام علیکم فرینڈز، میں حمیرہ صبا صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوست۔ ہمارے دوستوں نے کہا کہ بات کی جائے اردو کی، اور اردو پہ ہم نے پہلے بھی بات کی۔ اردو کا مستقبل پاکستان میں کیا ہے؟ اردو کا مستقبل پاکستان میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، بلکہ نہ صرف اردو کا اور یہاں کی مادری زبانوں کا بھی جو ہے وہ مستقبل انتہائی خطرے میں ہے۔ اس کی وجہ یہاں کی وہ صورتحال ہے جو تعلیمی صورتحال ہے، اور اس تعلیمی صورتحال کو نیست کرنے میں یہاں کی سیاسی قوتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ غیر سیاسی لوگ سیاست کے میدان میں آ کر یہ ان خاندانوں کو پارٹی سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان خاندانوں کے پاس اپنی ذات کو گروی رکھوا دیتے ہیں صرف چند مفادات کے لیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی تہذیب، تمدن، تعلیم، صحت، یہاں تک کہ پاکستان کی بقا بھی جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس وقت جنگ کا سماں تھا اس وقت کوئی خاص کردار سیاسی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں حکومت آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو ہے وہ تو اسلامک ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی جو عوام ہے وہ غیر اسلامی شعار میں ایک عام زندگی گزار رہی ہے۔ اس تمام سینیریو کے باوجود ہم نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ مسلط کی گئی ایران پر تو پھر ایران نے عوام کو سامنے لے کر آئے، اور آیت اللہ خامنائی اور ان کے حواریوں نے عوام کے سامنے سوال رکھا ایران کی سلامتی کا، اس کی خود مختاری کا، اور ان کی عوام نے جو ہے وہ موت سے نہ ڈرتے ہوئے اپنی حکومتوں پر اعتبار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر اس شخص کا جو شہید کیا گیا اس کا ہم جواب لیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آتا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ بجٹ میں ہم کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہیں۔ بے شک آپ بجٹ تو پہلی بات کہ پیش ہوا ہی نہیں ہے، بجٹ میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ آمدنی کتنی ہے، آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، ٹیکس صرف لاگو کیے گئے، یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جو مکانات ڈھا دیے، ہم نے جو معیشت ڈھا دی ہے اس سلسلے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں۔ ایک بہت بڑی اہم ترین خبر سامنے آئی، وہ یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے سلسلے میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی بیگمات جو ہے وہ بڑی بڑی رقوم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک کارنامہ تھا موجودہ حکومت کا۔ اس کو کارنامہ ہی کہا جائے گا کیونکہ کسی بھی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ایسی حکومتیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور پھر ان کا ایسی کسی جنگ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا جو کہ ایسے ممالک پر مسلط کی جاتی ہیں۔ پاکستانی عوام کا براہ راست رابطہ جو ہے وہ پاکستان آرمی سے ہے، اور پاکستان آرمی کا براہ راست رابطہ جو ہے وہ عوام سے ہے۔ اس میں سیاست کا کوئی بنیادی کردار نہ کبھی تھا نہ ہے۔ جب پچھلے وقتوں میں پاکستان میں ایک اچھا ماحول تھا، ایک اچھی معاشرت تھی، پاکستان کی تہذیب اور تمدن پھل پھول رہے تھے، اس وقت کے سیاستدان جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ تھے۔ آج کا سیاستدان نہ تو سیاستدان ہے بلکہ سیاست کے نام پر جو کھلواڑ ہوا ہے وہی اردو کو اور دوسری زبانوں کو نیست کر چکا ہے۔ اس لسانی تفرقے سے چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور عوام ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ شاید کہ ان کو کچھ حاصل ہو۔ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، لیکن وہ کچھ اچھے لوگ بھی ذاتی مفادات کی وجہ سے ایک طرح سے کچھ ٹٹو بن گئے اور کچھ پٹھو بن گئے، کچھ جماعتوں کو نیست کر دیا گیا، اور اس تمام سینیریو میں پاکستان کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ جب عربی اور فارسی زبان نہیں رہی جو کہ ایک ماں باپ کا کردار ادا کرتی تھی اردو زبان کے لیے، تو پھر اردو کا بھی رخصت ہو جانا کوئی ایسا المیہ نہیں ہوگا۔ زبانیں خضر جھاڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ بناتی ہیں۔ پاکستان سے قبل پاکستان کی قومی زبان کیا ہونی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبان کو نمو کیا، اور وہ زبان تھی اردو۔
اور اب جب کہ ہم سرحدیں بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اردو کو بھی ہم اردو کے زوال کے اسباب بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر اردو کو زندہ رکھا جاتا تو پاکستان کی تمام قومیں اردو کی بنیاد پر ان کی تہذیب بھی جڑی رہتی اور یہ باہم جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے عقیدہ، درد اور محبت جو ہے وہ پنپتی، اور رشتے داریاں بھی ان میں ضرور ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا عوامی سطح پر۔ لیکن پاکستان فورسز کا یہ کردار رہا کہ انہوں نے اپنے ہاں لسانی گروہ کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی، یہاں تک کہ انہوں نے مذہبی گروہ بندی کو بھی کبھی بھی فوقیت نہیں دی، اور ان کے ہاں غزوہ ہند پڑھایا گیا، اور ان کے ہاں وہ تمام چیزیں پڑھائی گئیں جو کہ دین میں شامل تھیں، اور وہ تمام چیزیں جو کہ دین نے جس کے لیے دین میں پیش گوئی ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، وہ تمام انہوں نے پڑھا، اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جغرافیہ کا کیا مطلب ہے۔ پاکستان کیا پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیں ہر طرف سے جنگ جاری ہے، مسلمانوں کو ہر طرف سے گھسیٹ کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کو وعید کر دی گئی ہے۔ چاہے لاکھوں کروڑوں مسلمان مار دیے جائیں، اس کے بعد بھی جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام قبول کریں گے اور وہ ان جنگوں کو لڑتے رہیں گے، اور یہ جنگیں اس وقت تک ختم نہیں ہو جائیں گی جب تک کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو جائے گا۔ زبانوں کا اس میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے اور بہت اہم کردار رہتا ہے۔ اس وقت بجٹ پاس کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شاید بتا چکی ہوں کہ ایک وزیر نے کہا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اجازت تو آپ نے اس وقت بھی نہیں لی تھی جب دریائے سندھ سے چولستان کی طرف جو ہے وہ لہریں نکالی جا رہی تھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو حساب دینے یا ہم مجاز نہیں ہے کوئی کہ وہ ہم سے حساب لے۔ تو اس وقت بھی آپ نے عوام سے ریفرنڈم نہیں کروایا تھا، اس وقت بھی آپ نے عوام کے سامنے وہ سب کچھ نہیں رکھا تھا، لیکن عوامی انقلاب جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کس رو میں بہنا ہے، اور اس وقت کیا ہوا تھا، آپ کو خود عوام کے ساتھ ملنا پڑا تھا، اور آپ کو 2 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران 2 سال تو بہت دور ہیں ابھی، اور پاکستان میں جنگ کا جو سما باندھنے کے لیے جو ایک جغرافیہ چاہیے تھا، اس کے لیے ایران کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران جو ہے وہ عالم اسلام کی طرف دیکھتا رہا، لیکن پھر اس نے ایک خفیہ پیغام چائنا کی طرف ارسال کیا، اور چائنا نے اس کے لیے لبیک کہا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا چائنا سے الحاق بہت ضروری ہے۔ یہ بات وہ کئی بار اپنے تقاریر میں کہہ چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا زمینی رابطہ کسی صورت جو ہے وہ چائنا سے ختم نہیں ہونا چاہیے، اور وہ رابطہ ختم ہوگا بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں ایران اور چائنا، اس وقت چائنا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مدد کر رہا ہے ایران کی، اور یہ ایک خفیہ پیغام کی وجہ سے ہوا، اور آیت اللہ خامنائی صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی عوام میں کچھ پابندیاں ایسی عائد کی ہیں کہ ان کی عوام جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے ہوئے بھی ان پابندیوں میں محفوظ ہے۔ ان پابندیوں میں آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ وہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ لبرل ہیں، اور ایران ایک ایسی مملکت تھا جس میں کہ لوگ وہاں جاتے تھے، لوگ ایران سے محبت کرتے تھے، اور لوگ ایران کی عزت کرتے تھے، اور لوگ ایران کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ میں نے 12 یوٹیوب پہ ایران گھوما، اصفہان گھوما، اور میں نے دیکھا ایران کے لوگ ایسے پیارے لوگ، ایسے حسین لوگ، ایسے عزت والے لوگ، ایسے مہمان نواز لوگ آپ کو پوری دنیا پہ کہیں نہیں ملیں گے جیسے کہ ایران میں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایران کو جو اپنی مہمان نوازی کا خمیازہ ادا کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ شرانگیز لوگ ان کے ملک میں داخل ہوئے، وہاں رہائش پذیر ہوئے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے اڈے قائم کیے، اور ایران کیونکہ ایک کشادہ دل رکھنے والا ملک تھا، اور انہوں نے ان کو جگہ دی اپنے دشمنوں کو، اور وہاں پر اڈے قائم کیے گئے۔ اور اس جنگ میں نے بتایا کہ یہ جو
حملے ہو رہے ہیں یہ تو خود ایران کے اندر سے ہو رہے ہیں، اور موساد اور را جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ بہرحال اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں اب پھر صدر ٹرمپ جو ہے وہ میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل اور ہم ایران میں مفاہمت کرائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے انڈیا میں اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کرا کے یہ جنگ رکوائی ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ رکی نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت عملی بنانے کے لیے، اور انہیں جو زمین چاہیے تھی اس کے لیے انہوں نے ایران میں جو جگہ لینی چاہیے تھی وہ چائنا کی وجہ سے، اللہ کی نصرت اللہ کی مہربانی کی وجہ سے چائنا نے جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور ایک بار پھر جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور اس تمام سینیریو میں جتنی تذلیل ہونی تھی، جتنی تذلیل اٹھانی تھی، اب یہ ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور اسرائیلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ بہت بڑا ہے اور وہاں بہت ساری زمین ہے، لہذا ہم جو ہے وہ وہاں پر اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں، یعنی کہ سعودیہ کی زمین پر وہ اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔